شروع کریں گے پھر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. جمعے کے مسائل آپ کے سامنے چل رہے تھے. آج اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے جو رہ گئی ہیں جمعے کے مسائل میں وہ آ جائیں گی انشاءاللہ. اس میں سے ایک اہم مسئلہ ہے، جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی آدمی مسجد میں پہنچے تو اسے تحیۃ المسجد ادا کرنی چاہیے یا نہیں ادا کرنی چاہیے. لیٹ سے پہنچنے کی صورت میں تحیۃ المسجد ادا کر سکتے ہیں یا نہیں امام جب خطبہ دے رہا ہو. صرف اسی کے بارے میں یہ مسئلہ پہلے آج آپ کے سامنے آئے گا. اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اور دوسرے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو جمعے سے متعلق ہیں. کوشش یہ کریں گے کہ آج یہ مسئلہ مکمل ہو جائے اور جمعے کی جو بھی مسائل ہیں وہ پورے ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے عید وغیرہ کے مسائل جو شروع ہو جائیں گے. تو پہلا مسئلہ تحیۃ المسجد کا ہے. تحیۃ المسجد کا مسئلہ پہلے ایک مرتبہ گزر چکا ہے اس کے حکم کے تعلق سے. تو یہاں تحیۃ المسجد کا حکم بتانا کہ وہ واجب ہے، سنت ہے، یہ مقصود نہیں ہے. صرف تحیۃ المسجد کے بارے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں پہنچتا ہے، امام خطبہ دے رہا ہے، تو اس وقت وہ تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا. یہ ہے مسئلہ، اور اسی مسئلے کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رہے گی. یہ بات پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ ہم کو امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد، خطبہ شروع ہونے کے بعد پہنچنا نہیں چاہیے مسجد میں. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس سے پہلے پہنچ چکے ہوں. یہ کبھی کوئی استثنائی شکل ہو سکتی ہے کہ کسی کام میں بہت زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے وقت کا احساس نہیں ہوا اور ہم لیٹ ہو گئے پہنچنے میں. کبھی ہو سکتا ہے، بعض واقعات ایسے ہیں کہ بعض صحابہ جو دور سے آتے تھے وہ لیٹ ہو گئے. بعض ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے. یعنی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی، آگے چل کر کے وہ حدیث آئیں گی، پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہا اٹھو پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ صحابی لازمی طور پر خطبے کے دوران ہی پہنچے ہوں گے. ایسے ایک اعرابی کا واقعہ بھی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایک مرتبہ لیٹ پہنچنے کا واقعہ ہے. تو اس طرح کے آپ کو اکا دکا واقعات مل جائیں گے صحابہ کرام کے کہ وہ کبھی خطبہ شروع ہونے کے بعد پہنچے ہوں. یہ اکا دکا واقعات ہیں، عام معمول نہیں ہے. اکثر ایسا نہیں ہوتا رہا ہے، بلکہ ان کا طریقہ یہی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی یہی ہے کہ مسجد میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہنچ جانا چاہیے. اس کی جتنی پہلے پہنچیں گے اسی کے لحاظ سے اس کی فضیلت آپ نے بیان بھی فرمائی ہے. تو یہ سمجھیے کہ کبھی کبھار ہو جانے والا مسئلہ وہ یہ کہ اتنی دیر سے پہنچے کہ امام یا خطیب خطبہ شروع کر چکا ہے، وہ خطبہ دے رہا ہے، تو اس وقت تحیۃ المسجد پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. اس سے قطع نظر کہ تحیۃ المسجد واجب ہے یا نہیں ہے. یعنی یہ مسئلہ ان لوگوں کے لحاظ سے صرف نہیں ہے کہ جو اس کو واجب سمجھتے ہیں تو ان کے یہاں یہ ہے کہ اس وقت وہ پڑھ لے گا. یہ اس لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ اس وقت اس کے لیے پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے. اگرچہ کہ ہم اس بات کے قائل ہوں کہ اس کا پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، پھر بھی کیا اس وقت اسے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. یہ ہے مسئلہ. اس سلسلے میں جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے، جمہور سے مراد اکثر لوگ اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یعنی امام اگر خطبہ دے رہا ہے تو اس حالت میں بھی تحیۃ المسجد پڑھا جا سکتا ہے. تحیۃ المسجد پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ خطبہ سننا جو کہ واجب عمل ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا. تحیۃ المسجد جلدی سے 2 رکعت پڑھ کر کے، ہلکی سی 2 رکعت پڑھ کر کے خطبہ سننے میں شریک ہو جائیں گے، اور خطبہ سننے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں گے. تحیۃ المسجد اگرچہ کہ امام خطبہ دے رہا ہے پھر بھی جلدی سے 2 رکعت پڑھ لیں گے. اکثر اہل علم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ
فقہ حنبلی کے لحاظ سے علماء حنابلہ عمومی طور پر اسی بات کے قائل ہیں، ان کے یہاں یہی قول ہے کہ اس وقت 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر کے بیٹھے گا۔ علماء شوافع بھی اسی کے قائل ہیں، یعنی شافعی مذہب کے لحاظ سے بھی، شافعی مسلک کے لحاظ سے بھی اسی کے لوگ قائل رہے ہیں شوافع کہ 2 رکعت پڑھ لیں گے تحیۃ المسجد، اس کے بعد بیٹھیں گے، اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا اس وقت صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کے قائل رہے ہیں لوگ۔ یہی علماء اہل حدیث کا بھی قول رہا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں حدیث بالکل واضح ہے، اور چونکہ حدیث کے مطابق ہی ہمیشہ یہ اپنا قول اختیار کرتے ہیں، جیسے حدیث ہوتی ہے، جیسا حدیث میں ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ قول اختیار کرتے ہیں، الگ سے ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، پہلے سے کوئی چیز طے نہیں ہے کہ ہاں ہم یہ کریں گے، بلکہ جو حدیث میں ہے وہ کریں گے۔ تو چونکہ حدیث میں یہ بات ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو، کوئی آ جائے تو اس کو 2 رکعت ہلکی پڑھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے، تو علماء اہل حدیث بھی اسی کے قائل رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا قول ہے جو فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے لحاظ سے، یعنی علماء احناف اور علماء مالکیہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ اس دوران تحیۃ المسجد نہیں پڑھے گا۔ اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت پہنچا ہے جب خطیب خطبہ شروع کر چکا ہے تو وہ تحیۃ المسجد نہیں پڑھے گا، بلکہ بیٹھ جائے گا، خطبہ سنے گا، تحیۃ المسجد نہیں پڑھے گا۔ اب چونکہ احناف کے یہاں بھی اور جو ہے مالکیہ کے یہاں بھی یہ واجب نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس ایک نفل نماز ہے، ان کے یہاں سنت نماز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تاکید موجود ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن واجب تو نہیں ہے، اس لیے وہ بیٹھ جائے گا۔ شوافع کے یہاں بھی واجب نہیں ہے اور حنابلہ کے یہاں بھی واجب نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اس کو واجب اور غیر واجب سے نہ جوڑیے گا۔ جو لوگ جائز سمجھتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ لوگ تحیۃ المسجد کو واجب سمجھتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، واجب نہ سمجھنے والے بھی اسے جائز سمجھتے ہیں اس وقت پڑھنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث موجود ہے۔ جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس کو صحیح نہیں پڑھنا اس وقت صحیح نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کر کے خطبہ سنے گا، ایسا وہ کیوں کہتے ہیں، ان کے یہاں یہ بات کیوں ہے، میں آپ کو تھوڑا اس کے لیے تھوڑی جو ہے وضاحت اس کے بارے میں کرتا ہوں آپ کو۔ جہاں تک یہ مسئلہ کہ اس کا پڑھنا صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ایک صریح حدیث ہے۔ صریح حدیث کا مطلب جب فقہ میں کہا جائے تو بالکل اسی کے بارے میں وہ حدیث آئی ہے، یعنی ایسا نہیں کسی اور مسئلے کے بارے میں تھی لیکن اس میں ہم نے جو ہے اس سے یہ بات بھی سمجھی ہو اور ایک فہم ایک سمجھ ہوتی ہے، فقہ جسے کہا جاتا ہے، ویسا نہیں ہے، بلکہ بالکل اسی کے بارے میں وہ حدیث آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں پہنچا ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 رکعت ہلکی سی پڑھ لینی چاہیے اور 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ حدیث ہے اور بالکل اسی مسئلے کے تعلق سے بالکل واضح انداز کی حدیث ہے، ایسا بھی نہیں کہ کسی کے سمجھنے میں کچھ فرق پڑ سکتا ہے، یہ پڑھے تو یہ کچھ اور سمجھیں گے اس حدیث سے، یہ پڑھیں گے تو کچھ اور سمجھیں گے۔ بعض احادیث میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے کچھ اور سمجھا، کسی اور نے پڑھا تو کچھ اور سمجھا، سمجھ کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث اتنی صریح نہیں ہے اس مسئلے کے لیے، لیکن یہاں بالکل نص کہتے ہیں اس کو، نص سے صریح ہے، یہ بالکل واضح بات ہے، اس میں کلیئر بات ہے یہ کہ جب کوئی آدمی مسجد میں پہنچے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا چاہیے اور 2 رکعت ہلکی پڑھنی چاہیے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اور جو الفاظ ہیں عربی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں الفاظ اور اس کا ترجمہ اردو میں کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعے کے دن آئے اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 رکعت پڑھنی چاہیے اور 2 رکعت ہلکی پڑھنی چاہیے، یعنی انتہائی ہلکی 2 رکعت پڑھ کر کے وہ بیٹھے، جلدی جلدی 2 رکعت وہ پڑھ کر کے بیٹھ جائے، مختصر انداز میں 2 رکعت وہ پڑھ کر کے بیٹھے۔ یہ واضح قسم کی حدیث ہے،
بالکل صریح حدیث ہے اس مسئلے کی، اور حدیث بھی بالکل صحیح حدیث ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث تو بالکل واضح ہے مسئلے کے لحاظ سے، لیکن حدیث میں کچھ کلام رہتا ہے کہ حدیث صحیح نہ ہو، اس کی سند میں کچھ کلام ہو، اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کا مسئلہ ہو، اس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بالکل واضح انداز کی بھی ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی اس سلسلے میں آتی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے 2 رکعت پڑھ لی، صلیت، 2 رکعت پڑھ لی تم نے؟ تو اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ قم فصلی رکعتین۔ صلیت میں 2 رکعت کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی طرف سے کہا کیونکہ مطلب اس کا یہی ہے کہ تحیۃ المسجد کے بارے میں سوال ہے تو 2 ہی رکعت ہوتی ہے، تو خود بخود وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ اٹھو اور 2 رکعت پڑھو۔ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی میں صحت کے لحاظ سے آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ احادیث جو بالکل واضح ہیں اس مسئلے کے تعلق سے، اس کی صحت کے بارے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہاں صحت کے بارے میں بھی کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے صحیح نہیں قرار دیا، اس لحاظ سے وہ لوگ اس مسئلے کے قائل نہیں رہے، یا جو حدیث میں بات بیان کی گئی ہے اس کے وہ قائل نہیں رہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اختلاف کا ایک سبب ہوتا ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے بارے میں اختلاف ہو، لیکن یہاں وہ معاملہ بھی نہیں ہے، بالکل واضح قسم کی حدیث۔ جمعے کا خطبہ آپ خود دے رہے ہیں، ایک صحابی آ کر کے بیٹھ بھی گئے، پھر بھی آپ نے ان سے کہا اٹھو 2 رکعت نماز پڑھ لو پہلے، اس کے بعد بیٹھو۔ جو لوگ تحیۃ المسجد کو واجب مانتے ہیں ان کے یہاں یہ حدیث خاص طریقے سے بہت قوی دلیل مانی جاتی ہے۔ بہت قوی دلیل کیوں مانی جاتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے لیے خطبہ روکا، خطبہ روک کر کے اس صحابی سے کہا، پوچھا پہلے پڑھی یا نہیں پڑھی 2 رکعت؟ کہا نہیں پڑھی ہے، تو آپ نے اس کو کہا اٹھو اور پڑھو۔ تو یہ چیز اہمیت کو بتاتی ہے۔ اہمیت کیا ہے کہ اگر امام خطبہ دے بھی رہا ہے، اس وقت آدمی پہنچا ہوا ہے، تب بھی وہ 2 رکعت پڑھے۔ اور اتنی اہمیت ہے کہ آپ نے اس آدمی کو جو بیٹھ چکا تھا پھر سے کھڑے ہو کر پڑھنے کے لیے کہا، حالانکہ اس کا وقت جو تحیۃ المسجد کا ہے وہ بیٹھنے سے پہلے ہے۔ جیسا کہ تحیۃ المسجد کی جو احادیث ہیں اس کے بارے میں آپ پہلے جو سنے ہوئے ہیں، پہلے درس بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ تحیۃ المسجد کب پڑھنی ہوتی ہے؟ بیٹھنے سے پہلے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے۔ تو بیٹھنے سے پہلے یہ پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ صحابی بیٹھ بھی گئے تھے، پھر بھی آپ نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ اٹھو اور 2 رکعت پڑھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی جب بیٹھ گئے تھے تو ان کو اس وقت مسئلہ یہ نہیں معلوم تھا، اور نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اجتہاد کیا ہو کہ اب امام چونکہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ سننا ضروری ہے اور اس کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہوئی ہے، اس لیے پہلے مجھے بیٹھ کے خطبہ سن لینا چاہیے، اور وہ بیٹھ گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اٹھو، آپ اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے اس مسئلے کے تعلق سے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے کوئی آدمی تحیۃ المسجد کے واجب ہونے کا قائل ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال اس کا اسے قائل رہنا چاہیے کہ امام خطبہ دے رہا ہو، اس وقت کوئی پہنچے تو اسے پہلے 2 رکعت پڑھ کر کے ہی مسجد میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح قسم کی احادیث ہیں۔ جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، کس کے قائل نہیں ہیں؟ خطبے کے دوران تحیۃ المسجد پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، جن کے بارے میں بات ابھی آپ کے سامنے آئی، اور یہ فقہائے احناف اور فقہائے مالکیہ ہیں۔ علماء احناف اور علماء مالکیہ ہیں فقہ مذہبی کے فقہ کے لحاظ سے۔ تو یہ لوگ جو قائل نہیں ہیں، لوگ کتابوں میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں اس کے لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے خاموشی کے ساتھ سنو، اور چونکہ اس وقت امام خطیب خطبہ دے رہا ہے تو اس میں قرآن کی آیتیں بھی تلاوت کرے گا، قرآن کی آیتیں بھی پڑھے گا، تو اسے سننے کا حکم ہے، اس دوران وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی لیے اس کے لیے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کتابوں میں پیش کی جاتی ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان فقہائے عظام کے تعلق سے، ان بڑے بڑے فقہاؤں کے تعلق سے، یعنی
बड़े बड़े फ़ुक़हा के ताल्लुक़ से, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से, जहाँ तक हम समझते हैं कि उनको ये हदीस हो सकता है कि ना पहुँची हो, और उसी वजह से उन्होंने अपना इज्तिहाद किया हो। इज्तिहाद करेगा कोई भी आदमी तो ये सोच सकता है कि चूँकि खुतबा सुनना वाजिब है, खुतबा सुनना वाजिब है, और तहियतुल मस्जिद इनके यहाँ सुन्नत है, यानी उसके भी वाजिब होने के बाद लोग कायल, लेकिन ये कायल नहीं, दूसरे लोग कायल है। तो इनके यहाँ तहियतुल मस्जिद एक सुन्नत है और खुतबा देना, खुतबा सुनना ये वाजिब है। इसलिए एक वाजिब को एक सुन्नत के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, तो सुन्नत को छोड़ करके वाजिब पर अमल करेंगे। यही सोच, यही इज्तिहाद। और कोई भी आदमी अगर ये सोचेगा, ये सोच अपनी जगह पर उसकी सही होगी। अगर ये नस यानी बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ना होती तो मैं आप कह रहा हूँ कि मैं भी यही कहता। जो सोचने का अंदाज होता है इज्तिहाद में वो यही है कि एक चीज़ वाजिब है और एक उसके मुकाबले में सुन्नत है, तो वाजिब के मुकाबले में सुन्नत को इख्तियार नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले हम वाजिब को ही इख्तियार करेंगे, वहाँ पे सुन्नत, दो चीज़ें, एक सुन्नत है एक वाजिब है। तो कोई भी ये बात समझता है कि किसको इख्तियार किया जाएगा, वाजिब को इख्तियार किया जाएगा, सुन्नत फिलहाल उस वक्त छोड़ दिया जाएगा। उस वक्त उस सुन्नत की पाबंदी ज़रूरी नहीं होगी। आप ऐसे जानते हैं इस मसले को। कई मरतबा ऐसा होता है कि आप मस्जिद में पहुँचते हैं तो ज़ोहर के वक्त आप पहुँचे, जमात शुरू हो रही है या हो गई है, तो आप ज़ोहर की सुन्नत नहीं पढ़ेंगे, पहले फ़र्ज़ ही पढ़ेंगे। जब एक ही वक्त में सुन्नत भी आ जाए और फ़र्ज़ भी आ जाए तो कोई भी इस बात को समझ सकता है कि आदमी फ़र्ज़ को इख्तियार करेगा, सुन्नत को इख्तियार नहीं करेगा। और यही सोच जहाँ तक मैं समझता हूँ उनकी भी रही होगी। और ये जो ख़ास हदीसें हैं तहियतुल मस्जिद उस टाइम पढ़ने के ताल्लुक़ से, इन ख़ास हदीसों का उन्हें इल्म ना हो पाया, क्योंकि एक ही शख्स को, एक ही आलिम को उस ज़माने में, और अभी भी ये बात है कि सारी हदीसों का इल्म नहीं। ये उनकी इल्मी तनक़ीस भी नहीं, इल्म के लिहाज से उनको हम कोई उनका मर्तबा बहुत नीचा करना चाह रहे हैं, ये मसला भी नहीं है। ख़ास तरीके से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से, जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और कोई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी मुहद्दिस, कोई भी बड़े से बड़े मुहद्दिस के बारे में भी ये बात कही जा सकती है कि सारी हदीसों का उन्हें इल्म हो और सारी हदीसें उनके सामने रही हों किसी मसले में, इसका कोई भी दावा नहीं कर सकता। इस वक्त नहीं कर सकता, उस वक्त की बात छोड़ दीजिए। यानी अभी जबकि वसाइल इतने ज़राए हो चुके हैं कि किसी हदीस के बारे में मालूमात हासिल करना बहुत आसान हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि जब वो ये बात कह रहा है या लिख रहा है या तहकीक किया उस मसले के ताल्लुक़ से तो सारी रिवायतें उसके सामने बिल्कुल रही हों ओपन, ये कोई भी दावा अभी भी नहीं कर सकता। इसीलिए इस तरह के मसाइल में इख्तिलाफ का हो जाना कोई बैद, कोई दूर की बात नहीं होती थी। तो ये बात जो मुझे समझ में आती है वो यही है कि इतनी वाज़ेह हदीस, जो उन लोगों का, यानी जो भी फ़ुक़हा किराम का जो भी अंदाज़ रहा है मसाइल के ताल्लुक़ से, मसाइल मुस्तंबत करने के ताल्लुक़ से, किसी भी मसले में इज्तिहाद के ताल्लुक़ से, वो यही है कि अगर कोई भी नस, कोई भी हदीस उनके सामने वाज़ेह अंदाज़ में रहती है तो पहले उसी को इख्तियार करते हैं। वो इख्तियार करने नहीं आते बल्कि क्या करते हैं, उसको इख्तियार कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी वाज़ेह हिदायत मौजूद हो वही इख्तियार कर लेते हैं और किसी तरफ नहीं जाते। यही इनका तरीक़ा रहा है। कब ये चीज़ हुई है, जब वो चीज़ उनके सामने नहीं थी, उस वक्त तो वो हदीस उनके सामने नहीं थी। तो उन्होंने एक बात कही, ये मसला असल बाद के लोगों का आता है जो इनकी उस बात को लेकर के बैठे रह गए, जब हालांकि वो ये हदीस उनके सामने आ गई फिर भी वो उसको लेकर के बैठे रह गए। तो ये सारी परेशानियां बाद के लोगों के लिए होती हैं, खुद उन अइम्मा किराम का इसमें कोई मसला नहीं है कि जो बात उनके सामने थी वो बात उन्होंने इख्तियार की, और जो बात उनको नहीं पहुंच सकी थी उस बात को वो बेचारे, लफ्ज़ जो है थोड़ा सा बदल देता हूँ, वो लोग इख्तियार नहीं किए। वरना बाद में आप कहेंगे जो है कभी कभी बाज़ लोग जो बाज़ अल्फाज को पकड़ लेते हैं,
کہ یہ لفظ آپ نے نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سلسلے میں، حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے اس لفظ کو، ہم متعاون نہیں سمجھتے ہیں، یہ اردو کے کچھ محاورے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کبھی اس لحاظ سے وہ الفاظ نکل جاتے ہیں زبان سے۔ کل خطبے میں بھی ایک لفظ نکل گیا تھا میری زبان سے، تو میں بعد میں اس کو خود اسی کے اندر احساس ہونے کے بعد بیان کر دیا، چونکہ وہ اردو میں اس طرح سے آتے رہتے ہیں جملے، ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں مختلف چیزیں جو اردو میں، تو اس میں اس طرح کے جملے بھی آ جاتے ہیں، سینٹنس اس طرح کے آتے ہیں۔ جیسے کل جو جملہ نکل گیا تھا میرے زبان سے وہ یہ تھا کہ جو لوگوں کی قسمت کے فیصلے کیا کرتے ہیں بیٹھ کر کے، مطلب کیا ہے اس کا، یہ کیوں اردو میں بیان کرتے ہیں اس کا، کہ ایک آدمی جو ذمہ دار ہوتا ہے، نہیں اس کو اتنا دیا جائے گا اور اس کو اتنا دیا جائے گا، یہ بیٹھ کر کے وہ تو اسی کو اردو میں ایسے بولا جاتا ہے، لیکن کوئی آدمی غلط بھی سمجھ سکتا ہے، تو اصل قسمت کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو میں نے اسی وقت اصلاح بھی کر لی تھی، تو میں وہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی الفاظ ایسے ہوتے ہیں اردو میں استعمال ہوتے ہیں تو ہم بھی استعمال کر لیتے ہیں اور زبان سے نکل جاتے ہیں، نکلنا نہ کہوں تو کہیں کہ پھسل جاتے ہیں، یہ الفاظ جو ہے زبان پہ کبھی کبھی آ جاتا ہے اس طرح سے۔ تو وہی میں نے وہ لفظ جو استعمال کر لیا تھا اس کو میں نے بدل دیا آپ کو، کہ ہم ان ائمہ کرام کے تعلق سے ان کے احترام اور ان کے علمی مقام اور مرتبے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا علمی مقام بھی بہت اونچا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کا علمی مقام اس کی وجہ سے کچھ نیچا ہو جاتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کا علمی مقام بھی بہت اونچا ہے، بعد کے آنے والے لوگوں کا جو مقام ہے اس سے کہیں اونچا ہے، لیکن پھر بھی یہ رہتا ہے احتمال، یہ امکان رہتا ہے کہ بعض حدیثیں نہیں پہنچی ہے، اور اس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں۔ صرف ہم نے جن کے نام لیے یہی نہیں، بلکہ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، سارے اہل علم کے ساتھ معاملہ ہے، پہلے بھی تھا اور ابھی بھی یہ چیز موجود ہے کہ جس ٹائم آدمی کوئی بات کہتا ہے اس ٹائم بعض حدیثیں سامنے نہیں رہتی ہیں، حالانکہ حدیثوں کے ذخیرے موجود، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بالکل اسی وقت وہ حدیثیں ذہن میں نہیں رہتی ہیں، تو کچھ باتیں آ جاتی ہیں اس طرح کی، آدمی کہہ دیتا ہے۔ تو ان کے بارے میں ہم یہی سمجھتے ہیں، اور اجتہاد کا یہی تقاضا تھا۔ اگر یہ نص یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ ہوتی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 رکعت ہلکی سی پڑھ لیں چاہیے، اگر آپ کی ہدایت یہ نہ ہوتی تو میں نے آپ سے کہا کہ اجتہاد کا تقاضا یہ تھا کہ میں بھی یہی بات کہتا کہ اس کو خطبہ سننا چاہیے، 2 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ پڑھنا جو بھی اس کو سنت صرف ہم مانتے ہیں، واجب نہیں مانتے، سب کی یہاں یہی بات آئے گی کہ اس لیے کہ سنت کے لیے واجب کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ سوچ میں نے آپ کو بعض جو ہے مسائل میں علماء حنابلہ کے تعلق سے بھی بولتا ہوں، یعنی ان کا بھی اجتہادی پہلو اسی انداز سے ہوتا ہے۔ کوئی آدمی مسجد میں پہنچا ہوا ہے اور مسجد میں پہنچنے کے بعد مؤذن صاحب اذان، ابھی خطیب کا مسئلہ نہیں، ابھی کس کا ہے؟ مؤذن صاحب اذان دے رہے، تو اذان کا جواب دے گا یا 2 رکعت پڑھ کے وہ بیٹھ جائے گا؟ انتظار کرے، اذان کا جواب دینے کے بعد 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے، کھڑا ہی انتظار کرے، یا نماز پڑھے اذان کا جواب چھوڑ دے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ علماء حنابلہ عام طریقے سے اسی کی قائل ہیں اس میں کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، اذان کا جواب نہیں دے گا۔ جب پوچھیں گے کیوں تو کہتے ہیں اذان کا جواب دینا سنت ہے اور یہ 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جائے گا، خطبہ سنے گا، خطبہ سننا یہ واجب ہے، تو واجب کو سنت کی وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جب ابھی اذان کا جواب دے گا، پھر بعد میں اس کو 2 رکعت پڑھنی پڑے گی، تو اس دوران امام خطبہ شروع کر چکا ہوگا تو خطبہ اس کا چھوٹے گا۔ تو یہ سوچنے کا پہلو میں نے کہا آپ کو کہ دوسروں کا بھی ہوتا ہے، یہ رہا ہے یہ سوچنے کا پہلو کہ سنت کے لیے واجب کو نہیں چھوڑا جائے گا، یا اس کو نہیں جو ہے تاخیر اس میں نہیں کی جا سکتی، اس لیے وہ لوگ اس طرح کی قائل، اس طرح کے مسائل موجود ہیں۔ بعض دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ الجمع بین الحسنین احسن، یعنی جب واجب ایسا ہے کہ اس کو ہم سنت کے بعد بھی پا سکتے ہیں تو اس وقت سنت پر بھی عمل کر لیں اور واجب پر بھی، سوچنے کا یہ بھی انداز ہوتا ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ خطبے کا جو یہ معاملہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آتی ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کی صورت میں، جو بہت مختصر پڑھنے کے لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خطبے کا بعض حصہ ہی چھوڑتا ہے، خطبے کا
بعض حصہ ہی چھوڑتا ہے، تو تحیۃ المسجد بھی ہو جاتی ہے اور خطبے کا بعض حصہ چھوٹتا ہے، لیکن اکثر حصہ مل جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرنے کی یہ شکل بتائی کہ 2 رکعت بھی پڑھ لے اور خطبہ بھی مل جائے گا، اور جلدی 2 رکعت پڑھے تاکہ خطبے کا اکثر حصہ نہ چھوٹے بلکہ خطبے کا کچھ ہی حصہ چھوٹے۔ اگر آج کے زبان میں ہم کہیں تو جب خطبے گھنٹے کے قریب ہوتے ہیں یا پون گھنٹے کے قریب ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا ہوتا ہے، تو اس میں سے 2 منٹ کوئی بات نہیں، اتنا تو خطیب ایسے ہی الٹے سیدھے جو ہے کھینچتا رہتا ہے، یعنی ایک ہی بات کو بار بار جو ہے، تو اتنا بڑا مسئلہ اس کے لیے ابھی آج کے زمانے کے جو خطبے ہوتے ہیں اگر اس کو آپ سامنے رکھیں گے تو وہ چیز وہی آتی ہے، اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں وہ تو بڑی جامع قسم کی ہوتی تھی اور بڑے مختصر انداز کی ہوتی تھی، تو اس میں کوئی بھی حصہ چھوٹ جائے تو اس کی بڑی بات تھی، بڑا معاملہ تھا۔ آج کے خطیبوں کا تو وہ معاملہ بھی نہیں ہے، اس طرح کی بات بھی نہیں ہے، نہ ان کے کلام کا وہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بات آپ کی خطبے میں ہے وہ بھی آپ کی حدیث ہے، صرف نصیحت کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل کا جو مسئلہ وہ کیا ہے؟ نصیحت کا مسئلہ ہے۔ آپ کے جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ وہ باقاعدہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے خطبے میں یہ بات کہی، بعد میں وہ شریعت ہے، دین کا ایک حصہ ہے جو قیامت تک کے لیے نقل کیا جاتا رہے گا، اس کو سننا اس کی بڑی اہمیت۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ 2 رکعت پڑھ کر کے تب خطبہ سننا، اس میں بھی آپ نے گنجائش نکالی ہے، تو بعد کے خطبوں کے لیے گنجائش کیوں نہیں رہے گی؟ اور وہ بھی اس شکل میں جبکہ یہ خطبے جن کے یہاں عربی میں ہوتے ہیں وہ رٹے رٹائے خطبے ہوتے ہیں، اور جو لوگ سننے والے ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو خود بھی کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ جو عربی میں ممبر پر ہوتا ہے خطبہ، اس کے بارے میں بول رہا ہوں، وہ تو اس سے رٹے رٹائے خطبے ہوتے ہیں، اور وہی آ کر کے الفاظ جو عربی میں پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں وہ لوگ، اس پہ تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ یا جن کے یہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے ان کے یہاں بھی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ خطیب ایک ہی بات کو 2-4 منٹ میں بیان کرتا ہے، 2 منٹ میں تو ویسے بھی وہ فارغ ہو کر کے وہ بات جو چھوٹ گئی ہے بیچ میں وہ بھی حاصل کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر چھوٹ بھی جائے تو کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوا کہ پورا خطبہ ہی چھوٹ گیا، یہ 2 منٹ چھوٹنے میں کیا جا رہا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جو واقعہ ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو، پورے طریقے سے خطبہ سننے کا ہی اتنا اہتمام نہیں رہا جو ہونا چاہیے واقعی معنی میں، وہ نہیں رہا۔ اور یہ اہتمام نہ ہونا اس کی ایک اہم وجہ خطبے کا لمبا ہونا بھی ہے۔ اس پہلو سے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اس کے پہلے درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ سوچنا چاہیے کہ کتنی خطبے کا لمبا ہونا کتنی زیادہ غلط چیزوں کا سبب بن رہا ہے یہ، اور اس کو جہاں تک ہو ختم کرنا چاہیے، مختصر کرنا چاہیے، اس کے بارے میں لوگوں کو بیٹھ کر کے متفقہ فیصلہ کرنا چاہیے اس کے تعلق سے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت قول کے لحاظ سے بھی ہے، عمل کے لحاظ سے بھی ہے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ ہمارا کیا رہا کہ اگر پہنچتے ہیں، پہنچنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کبھی پہنچ گئے ایسا کچھ مشغولیت، مصروفیت یا کوئی بیزی تھے کسی کام میں جس کی وجہ سے وہ ٹائم میں لیٹ ہو گئے، پہنچنے میں لیٹ ہو گئے، تو ایسی صورت میں یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھیں گے۔ 2 رکعت مشکل سے 2 منٹ لگیں گے، کیونکہ آپ نے بہت ہی مختصر 2 رکعت پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو جو مختصر پڑھنے کا جو انداز ہے جو ہم نے دیکھا ہے تو 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ہے، 2 منٹ کی بات ہوتی ہے، وہ پڑھ کر کے بیٹھیں گے۔ اس سلسلے میں ایک غلطی جو مسجدوں میں دیکھنے میں ملتی ہے اس کی طرف بھی میں آپ کو اشارہ کر دوں۔ عام طریقے سے یہ پریشانی میں ان مساجد کی بات کر رہا ہوں جن مساجد میں 2 خطبے ہوتے ہیں، ایک خطبہ ممبر کے نیچے اور ایک خطبہ ممبر پر ہوتا ہے، یعنی جسے اردو میں تقریر کہتے ہیں وہ، اور عربی والا خطبہ اسے کہا جاتا ہے۔ یہ نام دیا جاتا ہے الگ الگ کہ ایک تقریر ہوتی ہے اور ایک خطبہ ہوتا ہے۔ وہاں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے اور بڑا عجیب سا معاملہ ہے یہ، اور ہم دیکھیں فقہی لحاظ سے تو یہ کوئی فقہی معاملہ بھی نہیں ہے، یعنی لوگوں میں یہ عمل پایا جا رہا ہے، لیکن کتابوں میں آپ تلاش کریں گے تو اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی کہ ان کے یہاں کوئی یہ فقہی مسئلہ رہا ہو جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ عمل کرتے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں رہی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے
کہ جب یہ تقریر کرتے رہتے ہیں، یعنی اردو میں جب باتیں ہوتی رہتی ہیں جسے وہ تقریر کہتے ہیں، جو ممبر کے نیچے ہوتی ہے، لوگ آتے جائیں گے بیٹھتے جائیں گے، جبکہ یہ جو فقہی مسئلہ ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ ممبر پر جو عربی میں خطبہ ہوتا ہے ان کا، اس کے بارے میں ہے۔ یہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی ہے، جو ایک فقہی مسئلہ ہے فقہ حنفی کے لحاظ سے۔ کون سے خطبے کے بارے میں ہے؟ جو ممبر پر ہوتا ہے، اس دوران ان کو نماز پڑھنے سے، ان کے اپنے اس کے قول کے لحاظ سے، فقہی قول کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے، اس ٹائم میں تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے، بلکہ خطبہ سنیں گے۔ خطبہ سننا واجب ہے، اس لیے خطبہ سنیں گے، یہ بات ہے ان کی۔ لیکن یہ کس کے بارے میں ہے؟ ممبر پر جو ہوتا ہے، جو اصل خطبہ ان کے یہاں مانا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہے یہ۔ اس کے پہلے جو تقریر ہوتی ہے، جو ممبر سے نیچے ہو جو معاملہ ہے، اس کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ لیکن عملاً یہ چیز آپ دیکھیں گے، عمل میں یہ دیکھیں گے کہ لوگ آتے جائیں گے اور بیٹھتے جائیں گے، وہ 2 رکعت نہیں پڑھتے، 2 رکعت پڑھتے ہی نہیں ہیں سرے سے، آتے جائیں گے بیٹھتے جائیں گے۔ جب یہ تقریر ختم ہو جائے گی تب ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ 2 رکعت یا 4 رکعت اس کے بعد اٹھ کر کے پڑھیں۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ، کیونکہ جمعے سے پہلے سنت نہیں ہے، نماز ہے۔ میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ سنت کے تعلق سے، جس کو سنن راتبہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی نماز سے پہلے یا بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے سنن راتبہ۔ تو سنن راتبہ کے نام سے جمعے سے پہلے کوئی سنت نہیں۔ ہاں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں پہنچے تو جتنی نماز پڑھ سکتا ہے پڑھے، یعنی امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے جو بھی نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھے۔ بلکہ پڑھنے کے لیے بھی بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، یہ نفل نمازیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جمعے سے پہلے کی کوئی سنت نہیں ہے، وہ اس کے اس میں تحیۃ المسجد تو پڑھے گا، تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد سے اور اگر پڑھنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کب ہے؟ امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے، اور تحیۃ المسجد سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ آدمی تقریر ہو رہی تھی تو آ کر کے بیٹھ گیا، پہلی مخالفت کیا ہوئی کہ تحیۃ المسجد پڑھے بغیر بیٹھ گیا۔ اب جب اٹھ کر گئے دوبارہ، جب امام تقریر ختم ہو گئی تو اب جو پڑھ رہا ہے، اب اس کو تحیۃ المسجد کا نام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ تحیۃ المسجد یہ بیٹھنے سے پہلے، یہ تو بیٹھنے کے بعد پڑھ رہا۔ اب لازمی طور پر کیا ماننا پڑے گا؟ گویا کہ یہ جمعے کی سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں، کہ جمعے میں دن خطبے سے پہلے کی سنت ہے، یہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، جبکہ جمعے کے دن پہلی کوئی سنت نہیں ہے، بعد کے بارے میں، لیکن جمعے سے پہلے کے بارے میں سنت تحیۃ المسجد ہے۔ اس کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیں تو نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ سنت کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے سے پہلے کوئی مخصوص عدد، یعنی 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے بارے میں کہا ہو یا آپ نے عمل کیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہے۔ آپ آتے تھے اور ڈائریکٹ ممبر پر چلے جاتے تھے، ممبر پر بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ آپ کا طریقہ، عمل کے لحاظ سے آپ کا طریقہ یہ تھا۔ اور آپ کی کوئی قولی، یعنی آپ اپنی زبان سے کوئی ہدایت دیے ہوں اس سلسلے میں کہ 3 رکعت پہلے پڑھ لیا کرو، یہ بھی موجود نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ تھا ان کے لیے کہ چونکہ ان کا جو فقہی مسئلہ ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس ٹائم 2 رکعت جو تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے، جو ان کے یہاں ممانعت ہے یہ اصل خطبے کے بارے میں ہے اور وہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے، تو ان کے یہاں بھی ان کے فقہ کے لحاظ سے یہی ہے کہ وہ آتے ہیں تو ان کو 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے، اور امام جو تقریر کر رہا ہے اس کے بعد اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یا اس میں وقت دینے کا مسئلہ بھی نہیں رہ جائے گا، اس طرح کی کوئی بات نہیں رہ جائے گی۔ یعنی یہ مطلب نہ سمجھے میرا یہ کہنے میں کہ جو ہے 2 خطبے جو دیے جاتے ہیں، یعنی ایک ممبر سے نیچے اور ایک ممبر کے اوپر، تو یہ صحیح ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطی جو پائی جاتی ہے، یعنی اس فقہی مسئلے سے اس کو نہ جوڑے، وہ اصل ایک غلطی ہے، ان کا یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ اس دوران بھی آتے ہیں تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، 2 رکعت نہیں پڑھتے، یہ ان کے اپنا کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے
کیونکہ ان کا جو فقہی مسئلہ ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے، یہ ممبر والے خطبے کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بات تھی اس مسئلے کے تعلق سے۔ اب اگر کوئی آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پہلے کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دوسرا مسئلہ اختیار کریں گے۔ یہ مسئلہ ہم یہاں پر ختم کر رہے ہیں۔ جی کہہ سکتے ہیں۔ وہی ممبر پر بیٹھنے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یعنی کسی بھی روایت میں یہ نہیں آتا ہے کہ آپ جمعے کے لیے آئے ہوں اور پہلے آپ بڑھے ہوں پھر ممبر پر گئے ہوں، ایسا کسی روایت میں تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے وہ بات میں اس سے پہلے یہاں بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہوں کہ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ تحیۃ المسجد جو زمین پر بیٹھتے ہیں انہی کے لیے گویا کہ وہ آپ کا بیٹھنا کس پر ہے؟ ممبر پر ہے جو، تو وہ مسئلہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی بیٹھنا ہوتا ہے تو اس میں وہ چیز نہیں آتی ہے، کیونکہ کسی بھی روایت میں یہ تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اور خطیب بالکل ٹائم پر آیا تو ڈائریکٹ وہ ممبر پر جا سکتا ہے، پہلے 2 رکعت پڑھے پھر جائے، ایسی کوئی بات بھی نہیں کہی جاتی خطیب کے تعلق سے۔ جی ہاں، اصل وہ بھی وہی ہے تو ہم مسئلہ ہے نا اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ہی وقت نمازیں فرض کی ہیں۔ جو لوگ بھی کہتے ہیں یہ سنت واجب نہیں ہے، ان کا مین مسئلہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں۔ 5 نمازوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے یہ واجب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پابندی کی ہے یا آپ نے حکم دیا ہے لوگوں کو، تو یہ سنت اور تاکید کے لیے ہوگا۔ جو لوگ بھی کہتے ہیں واجب نہیں ہے، مسئلہ اصل مین یہی آتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ تو 5 وقت کی نمازیں ہی فرض کی گئی تھیں جب معراج کے موقع پر گئے تھے اللہ کے رسول۔ تو دوسرا مسئلہ لمبا ہو جائے گا، فی الحال ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں، چونکہ یہ پہلے ایک مرتبہ گزر بھی چکا ہے۔ جی ہاں، نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو بالکل واضح دلیل ہے اس کی، واضح حدیث جسے کہتے ہیں نص، جو ابھی لفظ میں آپ کو استعمال کرتا نہیں، اسی مسئلے کے بارے میں وہ کیا ہے کہ جب امام نماز شروع کر چکا ہے فرض نماز، تو اس وقت کوئی اور نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی الفاظ میں حدیث موجود ہے، نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی نماز نہیں شروع کریں گے اس ٹائم میں۔ جی اگر آپ بالکل آخر میں تشہد میں ہیں، آپ نماز ختم کر کے اس میں جا کے شامل ہو جائیں گے تو آپ ختم کر لیجئے، لیکن آپ نماز وہیں پہ ختم کر دیں گے۔ ہاں وہیں پہ، جہاں پہ توڑنا نہیں کہتے اس کو، وہیں پہ چھوڑ دیں گے، یعنی وہیں پہ سلام پھیر دیں گے جہاں جس حالت میں ہیں، اور جا کے شامل ہو جائیں گے۔ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی حال میں وہیں پہ ویسے سلام پھیر دو چلے جائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اس کو توڑنا نہیں کہتے نماز کو، بلکہ جتنا ہم نے پڑھا اتنے پہ ختم کر کے چلے گئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی ہے کہ جب نماز اقامت کہہ دی گئی تو اب کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے اسی نماز میں۔ اب جب تک اقامت ہو رہی تب تک آپ کی نماز ختم ہو جائے گی تو مسئلہ نہیں ہے اس کا، جا کے آپ ختم کر کے شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اتنا لیٹ ہے کہ آپ اپنی نماز ختم کرنے جائیں گے تو نماز شروع ہو جائے گی، نماز کی تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد کی جو وہ آپ کو جو ہے مس ہو جائے گا، تو آپ اس کو چھوڑ کے جا کے اس میں شامل ہوں گے۔ نہیں، آپ اگر سنت پڑھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں سنت کی بھی قضا ہے، آپ پڑھیں، لیکن چونکہ آپ شروع کر دیے تھے اس لیے پڑھنا، ویسا نہیں ہے یہ۔ یعنی جیسے اب مان لیجیے فجر کی پہلے کی 2 رکعت ابھی نہیں ہوئی آپ کی، چونکہ پوری ملی نہیں آپ کو، اب جا کے شامل ہو گئے تو ابھی باقی ہے آپ کی وہ، تو آپ فجر کے بعد 2 رکعت وہ پڑھ لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز میں بھی ہے، پہلے 2 رکعت پڑھنی تھی نہیں پڑھ پائے ہیں آپ، تو بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سنت کی قضا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
تو اس لحاظ سے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب یہ چونکہ شروع کر چکے تھے اس لیے اب یہ واجب ہو گیا آپ کے اوپر کہ 2 رکعت پڑھیں ہم بعد میں، ویسا کچھ نہیں ہوتا. وہ بھی ایک فقہی مسئلہ، اختلافی مسئلہ ہے، کیونکہ بعض فقہا کے یہاں وہ واجب ہو جاتا ہے بعد میں. اگر سنت آپ شروع کر کے چھوڑ دیں گے تو بعد میں اس کو پڑھنا یا اس سے عبادت کو ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے ان کے یہاں. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، میں اس لحاظ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن وہی سنت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اب دوسرا مسئلہ جمعے کے بعد کی سنت کا مسئلہ. جمعے کی بعد کی سنت، جمعے کی نماز کے بعد سنت کتنی ہے؟ 4 رکعت یا 2 رکعت یا 6 رکعت؟ دونوں کو شامل کریں گے، 4 اور 2 ملائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 6 ہو جائیں گے. تو یا 6 رکعت کتنی ہے اس سلسلے میں؟ اب یہ دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے. تو جمعے کی بعد کی سنتوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ بعد کی سنت ہے جمعے میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے اور آپ کا قول بھی ہے، یعنی آپ کی ہدایت اپنی زبان سے آپ نے یہ بات صحابہ سے کہی ہے. تو آپ کا جہاں تک قول ہے، آپ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعے کی نماز پڑھے تو جمعے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے. جمعے کے بعد 4 رکعت نماز. تو جمعے کے بعد کی سنت کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4 رکعات، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعے کی نماز پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے. 4 رکعت پڑھنے کی ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں موجود ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی اس میں کوئی اس طرح کا شبہ بھی نہیں کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، ایسا کچھ نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس جمعے کے بعد کتنی پڑھے؟ 4 رکعت پڑھ لے. یہ ہدایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک دوسری حدیث جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن گھر میں جا کے 2 رکعت پڑھتے تھے. جمعے کے دن، جمعے کے بعد جو سنت آپ پڑھتے تھے 2 رکعت پڑھتے تھے، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ گھر میں پڑھتے تھے. جو الفاظ آتے ہیں اس میں کان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین فی بیتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 2 رکعت کہاں پڑھتے تھے؟ اپنے گھر میں پڑھتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس سلسلے میں دونوں حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ایک حدیث یہ ہے جس میں ہدایت یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جمعے کی نماز جو آدمی پڑھا ہے اس کو جمعے کے بعد 4 رکعت پڑھنی چاہیے، جو خود ایک صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسری ایک صحیح حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے. یعنی آپ کا عمل موجود ہے. یہ تو ایک طرف آپ کا عمل بھی ہے اور ساتھ میں آپ کی ہدایت بھی ہے، جو جسے قول کہا جاتا ہے کہ آپ نے امت کو ہدایت بھی دے رکھی ہے کہ اس کے بعد 4 رکعت پڑھے، حکم بھی دے رکھا 4 رکعت پڑھنے کا. تو یہ 4 رکعت اور 2 رکعت کا پہلے مسئلہ آتا ہے، یعنی 4 رکعت پڑھیں گے یا 2 رکعت مسئلہ، یہ پہلے مسئلہ آتا ہے. کیونکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھنے کی ہدایت دے رہے ہیں، اور ایک حدیث میں یہ کہ آپ 2 رکعت پڑھتے تھے. آپ کا عمل بیان کیا کہ آپ 2 رکعت پڑھتے تھے. جو لوگ اس سلسلے میں یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ آپ نے جو بات کہی ہے، جو ہدایت ہمیں دی ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے، یعنی ہم کتنی پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھیں گے. بقیہ 2 رکعت پڑھنے کا معاملہ آپ کا یہ اپنا عمل ہے، آپ نے اپنے لیے اسے اختیار کیا. لیکن ہم کو جو ہدایت دی ہے ہم اس ہدایت پر عمل کریں گے کہ ہم 4 رکعت پڑھیں گے. تو وہ 4 رکعت پڑھنے کو بہتر سمجھتے ہیں. بقیہ یہ سنت ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، کیا ہے؟ سنت ہے. تو سنت نماز چونکہ یہ ایسے ہی واجب نہیں ہے، اگر 2 بھی نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عادت اس کو نہیں بنانی چاہیے. اگر نہیں پڑھا ہے تو ویسے بھی اس کے اوپر کوئی عذاب کی بات نہیں ہوگی. تو 4 رکعت یا 2 رکعت کا وہ مسئلہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک سنت ہے اس کے لحاظ سے. لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے 4 رکعت پڑھنے کے، تو ہم 4 رکعت پڑھیں گے. آپ کا اپنا عمل رہا کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیتے تھے. یہ ایک سوچنے کا انداز ہے. سوچنے کا ایک دوسرا انداز یہ
جو بعض اہل علم کی رائے ہے، اور ہو سکتا ہے اب بھی بعض لوگوں کی زبانی یہ بات سنے ہوں کہ یہ 4 رکعت جو بات آپ نے کہی ہے اس کو ہم مسجد پر، اس میں کہیں مسجد کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، حدیث میں صرف یہ ہے کہ اس کے بعد 4 رکعت پڑھے، مسجد میں 4 رکعت پڑھے ایسا کوئی لفظ نہیں ہے اس میں۔ لیکن بعض اہل علم نے ان کی سوچ یہ رہی کہ یہ 4 رکعت والی جو حدیث ہے اس کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ مسجد پر فٹ کریں گے۔ اگر مسجد میں جمعے کے بعد سنت پڑھ رہا ہے تو 4 رکعت پڑھے گا، اگر گھر میں پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت پڑھے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل نقل کیا گیا ہے وہ گھر کا عمل نقل کیا گیا ہے، اس لیے گھر میں پڑھنے کی صورت میں 2 رکعت پڑھے گا اور مسجد میں پڑھنے کی صورت میں 4 رکعت پڑھے گا۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اسے بھی آپ کا طریقہ یہی تھا، میں انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تیسری سوچ یہ وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، یعنی آپ کی یہ ہدایت اور آپ کا یہ عمل 2 رکعت کا، دونوں کو ساتھ ملا کر کے ہم یہ کہیں گے کہ اگر 4 رکعت پڑھنا ہے تو 4 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھنا ہے تو 2 رکعت پڑھ لے، اور دونوں جائز شکلیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی قولی ہدایت، دونوں ملا کر کے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار دیا، یہ آسانی دے رکھی ہے کہ کوئی 4 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو 4 رکعت پڑھ لے، کوئی 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو 2 رکعت پڑھ لے۔ اس کے بارے میں سوچے بغیر کہ مسجد میں پڑھے تو 4 رکعت، گھر میں پڑھے 2 رکعت، یہ سب نہیں، چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو، یہ ایک آسانی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ 2 رکعت پڑھنا چاہے تو 2 رکعت پڑھ لے اور 4 رکعت پڑھنا چاہے تو 4 رکعت پڑھ لے۔ لیکن کچھ لوگ دونوں کو جمع کر کے کیا کر لیتے ہیں؟ 6 رکعت، ابھی جو بات کر رہے تھے تو ایسا، ورنہ اصل یہی ہے کہ 4 رکعت پڑھنا ہے تو 4 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھنا ہے تو 2 رکعت پڑھ لے، دونوں شکلیں اس کے لیے ہیں، اور یہی سب سے بہتر سوچ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ایک آسانی کو بتا رہا ہے۔ ورنہ یہ کہ مسجد میں پڑھیں گے تو 4 رکعت اور گھر میں پڑھیں گے 2 رکعت، یہ سوچ پورے طریقے سے اس لیے فٹ نہیں آتی ہے اس پہ کہ عام طریقہ آپ کا یہی رہا ہے کہ آپ گھر میں ہی سنت نماز پڑھتے تھے، اور صحابہ کو بھی آپ نے یہی تاکید فرمائی تھی، یہی ہدایت دی تھی کہ وہ سنت کہاں پڑھیں، اور یہ عام اس زمانے میں ماحول تھا کہ لوگ ویسے بھی گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ مسجد کے لیے یہ 4 رکعت خاص ہے تو آپ ہدایت میں ضرور یہ بات کہتے تھے۔ آپ کی جو یہ ہدایت ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھے وہ 4 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھے، یہ خود بخود بتاتی ہے کہ وہ گھر کی ہی بات ہے، کیونکہ گھر میں ہی آپ نے سنت پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے، اور آپ کی یہ ہدایت بھی عام ہے گھر کے تعلق سے یا مسجد کے تعلق سے، اس میں کوئی اس طرح کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بالکل عام ہدایت ہے کہ اس کے بعد 4 رکعت پڑھے۔ تو ہم جہاں تک سمجھتے ہیں کہ یہ امت کی ایک آسانی ہے کہ اگر کوئی بہت جلدی میں ہے 2 رکعت پڑھنے کا موقع، جیسے بعض لوگوں کا معاملہ رہتا ہے کہ اسی وقت کہیں نکلنا رہتا ہے، کہیں جانا ہے، آفس میں جو لنچ ٹائم میں جمعے کی نماز کے لیے آئے تھے فوراً جانا ہے آفس کے لیے، تو 2 رکعت پڑھ کے نکل جائے، 4 رکعت پڑھنا کوئی ضروری نہیں کہ اب 4 رکعت ہی پڑھنا ہے، مسجد میں پڑھنا ہے اب وہ مسجد میں ہی پڑھ کے بیچارے کو جانا رہتا ہے، مسجد میں پڑھے اب 4 رکعت ہی پڑھ کے جانا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ کے نکل جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے اس میں کہ 4 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی گھر میں گیا ہے اور گھر میں جا کر کے آرام سے سنت پڑھ رہا ہے جمعے کے بعد کی، تو ایسی کوئی پابندی نہیں کہ اب گھر میں پڑھا 2 ہی رکعت پڑھے گا، 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا، 4 رکعت پڑھے گا تو 4 رکعت پڑھنے کا ثواب اس کو زیادہ ملے گا، اس لیے زیادہ ملے گا کہ جتنی بھی سنت یا نفل جو بھی نماز ہوتی ہے زیادہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے، ثابت ہونا چاہیے گا، ثابت نہیں اور اس کو بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں چونکہ ثابت ہے 4 رکعت بھی اور 2 رکعت بھی، تو اس کے لحاظ سے تو بہتر ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ظہر کی نماز 2 رکعت، پہلے 2 رکعت بھی سنت پڑھ سکتا ہے اور دونوں ثابت ہے،
اب کوئی آدمی 2 ہی رکعت پڑھا، کوئی آدمی 4 رکعت پڑھا، 4 رکعت والے پڑھنے والے کو اجر زیادہ ملے گا، اس کا زیادہ عمل ہے، لیکن دونوں ثابت ہیں، اس لیے جو زیادہ رہے گا وہ اختیار کرنے پر عمل اجر اس کا زیادہ ملتا ہے۔ تو چونکہ جمعے کے بارے میں بھی دونوں ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی گھر میں بھی جا کر کے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں۔ یہ قید لگانا کہ گھر میں پڑھیں گے تو 2 ہی رکعت پڑھیں گے، ایسی کوئی ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھتے تھے، اور کبھی یہ عمل آپ کا نہیں رہا کہ مسجد میں آپ نے پڑھی ہو تو آپ نے 4 رکعت پڑھی ہو، کہ ہم یہ کہیں کہ مسجد میں 4 رکعت اور گھر میں 2 رکعت، کبھی ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ تو آپ کا عام طریقہ یہی تھا کہ آپ سنت گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے، بلکہ امت کو بھی آپ نے یہی ہدایت دے رکھی ہے کہ سنت گھر میں پڑھنا ہی افضل ہے۔ جو بھی سنت نماز ہے مسجد میں پڑھنے کے مقابلے میں کہاں پڑھنا افضل ہے؟ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ بڑی واضح قسم کی ہدایت ہے، وہ بھی ہدایت کہاں ہے؟ یہ مدینے میں مسجد نبوی کے تعلق سے یہ بات ہے۔ جس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابلے میں مسجد حرام کے علاوہ 1000 نماز کے برابر ہے، وہاں آپ نے ہدایت دے رکھی ہے کہ آپ سنت کہاں پڑھو؟ گھر میں پڑھو، مسجد میں نہ پڑھو۔ وہاں کے بارے میں یہ ہدایت ہے، تو دوسری مسجدوں کے بارے میں تو بجائے اولا یہ ہدایت نکلتی ہے کہ سنتوں کا اہتمام کہاں ہونا چاہیے؟ گھر میں، اور گھر میں ہی افضل ہے۔ بالکل واضح حدیث اس سلسلے میں، جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ نص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ۔ یہ عربی کے الفاظ اس میں کہ آدمی کی نماز گھر میں افضل ہے اس کی نماز مسجد میں اس کی نماز کے مقابلے میں، سوائے فرض نماز کے۔ یعنی بالکل واضح لفظ اس میں، سوائے فرض نماز کے، کوئی بھی نماز اس کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ وہ گھر میں پڑھے گا تو یہی اس کے لیے افضل ہے۔ یہ بات تھی جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ وقت تو ہو گیا ہے، اب اگر چاہیں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ پہلے اور بعد کی ملا کے کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں، تو 6 بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ظہر سے پہلے 4 پڑھیں گے، ظہر کے بعد 2 پڑھیں گے تو 6 ہوگی۔ اگر ظہر سے پہلے 2 نہیں پڑھی تو اس کے بعد 6 پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جو پہلے کی اگر چھوٹ گئی ہے آپ کی، نہیں پڑھ پائے تو بعد میں پڑھ لے سکتے ہیں۔ سنت بعد میں پڑھنے میں پابندی نہیں ہے۔ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں اور 4 جی، لیکن وہ پہلے کے چھوٹنے کے بعد وہ مسئلہ ہے۔ اس کے لحاظ سے آپ سوچ رہے ہیں کہ جو 12 رکعتوں کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو جمعے کے دن اگر ہم 6 پڑھیں گے تب جا کر کے وہ حکم آئے گا، یعنی 12 رکعت والا۔ نہیں تو 10 رکعت والا بھی ہے، چونکہ اس میں 10 رکعتیں بھی ثابت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں کتنی ثابت ہے؟ 10 بھی ثابت ہے، یعنی ظہر سے پہلے 2 ہی رکعت سنت کی، تو اس دن وہی مان لیجئے۔ بعد میں جو 4 رکعت پڑھے وہ گنتی آ جائے گی، وہ گنتی کی بات صرف ہو، گنتی کے لحاظ سے، ورنہ تو وہ چیز تو جو پہلے نہیں ہے اس لیے وہ بات تو نہیں آتی۔ نہیں شروع کریں گے۔ یہاں پہ کچھ لوگ احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں جمعہ کے بعد۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اسی جگہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ جمعہ نہ پڑھ کر کے ظہر پڑھ رہے ہیں۔ جی